بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مسلمان سائنسدانوں کی ویڈیو سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے 936 میں قرطبہ کے پڑوس الزہرہ میں پیدا ہونے والے ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی کے بارے میں، جن کو مغرب میں ابو القاسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ مسلم دور کے سب سے مشہور سرجن میں سے ایک بن گئے اور اسپین کے بادشاہ الحکم دوم کے معالج بھی رہے۔ وہ سرجری میں اپنی ابتدائی اور اصل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ التصریف نامی اپنی مشہور طبی انسائکلوپیڈیا کے لیے مشہور ہیں، جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں طبی سائنس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا زیادہ اہم حصہ سرجری سے متعلق 3 کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں ان کے آپریشنز کی بنیاد پر جراحی کے علاج کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن میں کاٹیرائزیشن، مثانے سے پتھری کو نکالنا، جانوروں کی ڈائسیکشن، سٹائپکس اور آنکھ، کان اور گلے کی سرجری شامل ہے۔ انہوں نے کئی نازک آپریشن کیے، جن میں مردہ بچے کو ماں کے پیٹ سے ہٹانا یا کاٹنا شامل ہے۔ التصریف کا سب سے پہلے قرون وسطی میں لاطینی میں کریمونا کے گریراٹ نے ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد یورپ میں کئی دوسرے ایڈیٹرز نے ان کی پیروی کی تھی۔ اس کتاب میں ان کے زیر استعمال یا تیار کردہ آلات جراحی کے متعدد خاکے اور عکاسی شامل ہیں، اور یہ کئی صدیوں سے یورپی ممالک میں طبی نصاب کے ایک اہم حصہ کے طور پر شامل رہی۔ اس نظریے کے برعکس کہ مسلمانوں کی سرجری میں نت نئی ایجادات کے لیے شراکت انتہائی شرمناک ہے، الزہراوی کی التصریف نے اطلاقی سائنس کی اس شاخ کے لیے ایک یادگار مجموعہ فراہم کیا۔ الزہراوی کئی آلات جراحی کے موجد تھے، جن میں سے 3 قابل ذکر ہیں۔ ایک کان کے اندرونی معائنے کے لیے ایک آلہ، دوسرا پیشاب کی نالی کے اندرونی معائنے کے لیے آلہ، تیسرا گلے میں بیرونی باڈیز لگانے یا ہٹانے کا آلہ۔ انہوں نے بیماری کے علاج میں مہارت حاصل کی اور اسے 50 مختلف آپریشنز پر لاگو کیا۔ الزہراوی نے اپنی کتاب التصریف میں مختلف ادویات کی تیاری پر بھی بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی شاخوں میں جراحی کے علاج میں ایک جامع اکاؤنٹ کے علاوہ، جن کے جدید ہم منصب آپتھالمولوجی، ENT وغیرہ ہیں، ادویات کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے اس طرح کی تکنیکوں کے استعمال کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے سبلیمیشن اور ڈیکنٹیشن کی تکنیکوں کے استعمال کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الزہراوی دندان سازی کے ماہر بھی تھے، اور ان کی کتاب میں دانتوں کے مختلف اہم آپریشنز کی تفصیل کے علاوہ ان میں استعمال ہونے والے مختلف آلات کے خاکے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ٹیڑھے یا بگڑے ہوئے دانتوں کے مسئلے اور ان کے نقائص کو دور کرنے کے طریقہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے مصنوعی دانتوں کی تیاری اور ان کے ذریعے خراب دانتوں کو تبدیل کرنے کی تکنیک تیار کی۔ طب میں وہ پہلا شخص تھا جس نے غیر معمولی بیماری ہیموفیلیا کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الزہراوی نے طب اور جراحی کے شعبے پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور ان کے وضع کردہ اصولوں کو طبی سائنس بالخصوص سرجری میں مستند تسلیم کیا گیا، اور یہ 5 صدیوں تک طبی دنیا پر اثر انداز ہوتے رہے۔ ڈاکٹر کیمبل ہسٹری آف عرب میڈیسن کے مطابق ان کے طبی سائنس کے اصول یورپی طبی نصاب میں گیلن کے اصولوں سے آگے نکل گئے۔ ایک طویل طبی کیریئر کے بعد ان کا انتقال 1013 عیسوی میں ہوا۔